بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی پوری ہو چکی ہے، جس کے بارے میں واضح حدیث موجود ہے۔ یہ نشانی سعودی عرب میں سامنے آئی ہے اور اس نشانی کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ اس جگہ کا وزٹ کرنے لگے ہیں، اور اس نشانی کو اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کرشمہ ایسا کرشمہ ہے جو ناقابل یقین بات کا ہے۔ اور یاد رہے کہ جو کام ناممکن ہو اور ممکن ہو جائیں تو ایسے کاموں کو ہی قدرت کا کرشمہ قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے کام انسان کے بس سے باہر ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ کرشمہ کیا ہے اور سعودی عرب میں کہاں پیش آیا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل سے جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، قیامت کب آئے گی، اس کی ٹھیک ٹھاک تاریخ تو کجا، سال اور صدی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا۔ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ قرآن حکیم نے بھی بتایا کہ قیامت کے مقررہ وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، جیسا کہ سورہ نازعات میں ارشاد ہے، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کے علم کا تعین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ اس طرح سے سورہ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئے گی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا دوسرا کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ گویا اس کی تحقیقات کر چکے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 187۔ دوستو، علامات قیامت کے احادیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت قیامت ہے، پس جو مرا اس کی قیامت تو آ ہی گئی، بحوالہ الاحیاء۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے، بے شک اللہ عز و جل ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، پس جس کے دل میں ایک دانہ یا ایک ذرے کی برابر بھی ایمان ہوگا وہ اسے نہ چھوڑے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی، بروایت صحیح مسلم۔ دوسری روایت ہے کہ قیامت نہ آئے گی جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے، بروایت صحیح مسلم۔ دوستو، قیامت کی اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، جن کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو سعودی عرب میں ظاہر ہونے والی قیامت کی نشانی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے صحرا میں پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا ہے، اور احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ قیامت سے پہلے عرب کے صحراؤں میں پانی کا چشمہ پھوٹے گا۔ دوستو، یہ ویڈیو دیکھیں جس میں بالکل واضح طور پر عرب کے صحرا میں ایک چشمہ دکھائی دے رہا ہے جو کہ بہت تیزی سے ابل رہا ہے، اور اس کا پانی پھوٹ کر اوپر کی طرف اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دوستو، کہاں پانی اور کہاں صحرا، یعنی صحرا میں تو پانی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور صحرا میں کنواں کھودا جائے تو اس میں پانی نہیں آتا۔ اب خود ہی سوچیں کہ صحرا میں یہ چشمہ اللہ کے معجزے اور قدرت کے کرشمے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ قیامت کی اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں جو کہ پوری ہو چکی ہیں، اور کن نشانیوں کا ذکر قرآن و احادیث میں ملتا ہے، اور ان میں سے اور کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلاتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے، بروایت صحیح مسلم۔
اور اگر دیکھا جائے تو آج ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو زیر تعمیر ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ نبی معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیش گوئی پوری ہو کر اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشگوئی بھی اپنی تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھی چند بڑی نشانیاں جو کہ ظہور پذیر ہو چکی ہیں اور کچھ ظہور ہونے کے قریب ہیں۔ یاد رہے کہ قیامت کی جو نشانیاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ دو قسم کی ہیں، علامت صغرا اور دوسری علامت کبرا۔ یاد رہے کہ علامت صغرا وہ ہیں جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے لے کے مہدی علیہ السلام کے ظہور تک ظاہر ہوں گی۔ اگرچہ یہ علامات کافی زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ مختصراً پیش خدمت ہے۔ بیت المقدس کا فتح ہونا، ایک عام وبا کا ہونا، یہ دو نشانیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پوری ہوئیں۔ مال کا زیادہ ہونا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا۔ ایک فتنہ جو عرب کے گھر گھر میں داخل ہوگا، یہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سبب تھا۔ مسلمانوں اور نصارہ میں صلح ہوگی، پھر نصارہ غدر کریں گے۔ یہ علامات آئندہ ہونے والی ہیں۔ علم اٹھ جائے گا، جہل بڑھ جائے گا، زنا اور شراب خوری کی بہت ہی کثرت ہوگی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے۔ یہ غالباً حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں جہاد میں مردوں کی بکثرت شہید ہونے سے ہوگا، جھوٹ بولنا کثرت سے ہوگا، بڑے بڑے کام نااہلوں کے سپرد ہوں گے، بے علم اور کم علم لوگ پیشوا بن جائیں گے، کم درجے کے لوگ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنائیں گے، لوگ مصیبتوں کی وجہ سے موت کی آرزو کریں گے، سردار لوگ مال غنیمت کو اپنا حصہ سمجھیں گے، امانت میں خیانت بڑھ جائے گی، زکوٰۃ دینے کو جرمانہ سمجھیں گے، علم دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے، لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور ان پر سختیاں کریں گے، مرد عورت کا فرما بردار اور ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اور دوست کو نزدیک اور باپ کو دور کرے گا۔ مسجدوں میں لوگ شور کریں گے، فاسق لوگ قوم کے سردار ہوں گے اور رذیل لوگ قوم کے ضامن ہوں گے۔ بدی کے خوف سے شریر آدمی کی تعظیم کی جائے گی، باجے اعلانیہ ہوں گے، گانے بجانے اور ناچ رنگ کی زیادتی ہو جائے گی۔ امت کے پچھلے لوگ پہلے بزرگوں پر لعنت کریں گے، سرخاندھی، زلزلے، زمین میں دھسنا، صورتیں بدل جانا، پتھر برسنا وغیرہ اور دیگر علامات ظاہر ہوں گی، اور اس طرح پے در پہ آئیں گی جس طرح تاگا ٹوٹ کر تسبیح کے دانے گرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اچھے کام اٹھتے جائیں گے اور برے کاموں اور گناہوں کی کثرت ہو جائے گی۔ نصارہ تمام ملکوں پر چھا جائیں گے، مسلمانوں میں بڑی ہلچل مچ جائے گی، اور گھبرا کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں مدینہ منورہ میں آئیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام مکے چلے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔